وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کی آج ملاقات ہوئی ہے، اور یہ بڑی انٹرسٹنگ، کیونکہ دہشت گردی کے تناظر میں بڑے عرصے سے ایک ڈیڈ لاک تھا، ایک سٹیل میٹ تھا، اس کے بعد یہ ملاقات ہونا، اس میں باتیں ہونا، اور یہ تو خود سہیل آفریدی صاحب نے آ کے بتایا کہ اس میں عمران خان صاحب یا ان کی رہائی یا ان کی ملاقاتوں سے متعلق کوئی بات نہیں ہوئی، صرف ایک ون پوائنٹ ایجنڈا تھا، وہ تھا دہشت گردی۔ یہ جو ملاقات ہوئی ہے، کیا بریک تھرو کوئی ممکن ہے دہشت گردی کے معاملے پر وفاق اور صوبے کے درمیان؟ محمل سرفراز صاحبہ، کیا رائے ہے آپ کی؟ دیکھیے علینا، میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک بہت اچھی اور بڑی اہم پیش رفت ہے، کیونکہ دیکھیں ٹیررزم کا مسئلہ اس وقت ایکچولی پاکستان کے سب سے اہم ترین جو مسائل ہیں ان میں سے ایک ہے۔ تو یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ خالی وفاق کا مسئلہ ہے یا خالی کسی ایک صوبے کا مسئلہ ہے، نہیں، یہ پورے ملک کا مسئلہ ہے۔ آپ دیکھیں جو 13 کا جب انخلا ہوا 13 کے اندر، تو ہم نے دیکھا کہ وفاق اور خیبر پختونخوا کی حکومت آمنے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو، بلیم گیم، یہ سارا کچھ چل رہا تھا۔ اس کے اندر کیجولٹی کون تھی؟ عام عوام۔ تو یہ بہت ایک امپورٹنٹ چیز ہے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ یہ لوگ ملے ہیں، اور شاید سیاست سے بالا تر ہو کر اب یہ کوئی ایسا فیصلہ کرے کہ جو اس ملک کے مفاد میں ہو، کیونکہ دیکھیں جیسے میں نے کہا کہ یہ کوئی صوبائی یا وفاق کا مسئلہ نہیں، یہ سانجھا مسئلہ ہے پورے ملک کے لیے۔ سو آئی ایم گلیڈ کہ یہ میٹنگ ہوئی، اینڈ آئی ہوپ کہ دیر از اے بریک تھرو ان دا فیوچر۔ ایک کنسنسس ٹیررزم کے اوپر بہت ضروری ہے، سیاسی کنسنسس ہونا۔ بھٹی صاحب، آپ کی بھی کیا بہتری کی توقعات ہیں اس ملاقات سے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے مل کے تو بیٹھ گئے ہیں، لیکن ایکچولی جو سیاسی بیانات ہوتے ہیں بعد میں وہ بھی رکیں گے؟ میڈم شیخ، یہ اس طرح کی تصویری ملاقاتیں، گونگڑوں سے مٹی جھاڑنے والی ملاقاتیں، فارمیلٹی پوری کرنے والی ملاقاتیں دیکھ دیکھ کے تنگ آ چکے ہیں، اکتا چکے ہیں۔ ساروں کے سارے اپنے مفادات ہیں، ہر بندے کی ایک پوٹلی ہے مفادات کی۔ پاکستان کہیں پیچھے رہ گیا ہے۔ ان ساروں سے یہ کہنا ہے کہ بلوچستان کے ساتھ جو کچھ گزرا، جو پاکستان کے ساتھ ہی گزری، یہ ویک اپ کال ہے ساروں کے لیے۔ آگ ساروں کے گھروں کے دروازے تک پہنچ گئی ہے۔ اگر کچھ کرنا ہے، بیٹھنا ہے تو بیٹھ جاؤ، ورنہ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ یہ نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ کوئی آگ کسی کی تمیز نہ کرے کہ یہ حکومتی گھر ہے یا کسی پارٹی کا گھر ہے، اپوزیشن کا ہے۔ بٹ اس ملاقات کے بعد سہیل آفریدی صاحب کو یہ کہنا کہ خان صاحب کے معاملے کے اوپر کوئی بات نہیں، سیاسی کوئی بات نہیں ہوئی، صرف ہم نے دہشت گردی کے معاملے کے اوپر بات کی ہے، کیا یہ اچھا شگن ہے؟ کیا اس کی اہمیت کیا ہے؟ کیا یہ معنی خیز ہے؟ میڈم شیخ، یہ سہیل آفریدی صاحب کو دیکھیں، خیبر پختونخوا کو دیکھیں، پی ٹی آئی کو دیکھیں، حکومت کو دیکھیں، یہ ایک دوسرے میں جڑے ہوئے معاملات ہیں۔ یہ جب تک دل نہیں کھول کے ایک ساتھ بیٹھیں گے اور دونوں ایک دوسرے کو ریلیف نہیں دیں گے تو آپ بات آگے نہیں بڑھے گی۔ میں یہی پوچھنا چاہ رہی ہوں نا سر، آپ کی ریڈنگ کیا ہے پاکستان تحریک انصاف اور سہیل آفریدی صاحب کے سٹانس، جو سخت سٹانس تھا، اس کو دیکھتے ہوئے کیا آپ یہ توقع کریں کہ وہ نرم ہوا ہے اس کے بعد؟ کیا آپ کو ایک بدلے ہوئے سہیل آفریدی نظر آئے اور آگے وہ آئیں گے، یا پھر آپ سمجھتے ہیں یہ وہی جیسے آپ کہہ رہے تھے ایک بڑی آن دا سرفیس ملاقات ہے؟ جی، نہ بدلے ہوئے شہباز شریف صاحب ہیں، نہ بدلے ہوئے سہیل آفریدی صاحب۔ ٹھیک ہے، فخر درانی صاحب، آپ کی توقعات؟ علینا، دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ یہ سہیل آفریدی صاحب کی پہلی ملاقات ہے، لیکن اس سے پہلے جو وزیر اعلیٰ تھے علی امین گنڈا پور، انہوں نے کئی ملاقاتیں کی تھی وزیر اعظم صاحب سے، اور دہشت گردی ان میں سے ایک سب سے اہم موضوع ہوتا تھا۔ لیکن اس کے باوجود بھی چاہے وہ علی امین گنڈا پور صاحب ہوں یا سہیل آفریدی صاحب ہوں، یہ جو فیصلہ ہے خاص طور پہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے حوالے سے کہ طالبان کے حوالے سے یا جو آپریشن، ملٹری آپریشن یا دہشت گردی کے حوالے سے، وہ الٹیمیٹ فیصلہ ہمیشہ عمران خان ہی کرتے آئے ہیں۔ تو ان کی سہیل آفریدی کی ملاقات سے گو کہ ان کی ایک گڈ ول جسچر کے طور کے اوپر اس کو دیکھا جا سکتا ہے، لیکن پی ٹی آئی کی پالیسی بدلتے ہوئے میں نہیں سمجھتا کہ یہ عمران خان کی مرضی کے بغیر اس پہ وہ ہو سکتا ہے۔ اور عمران خان جو ہے خاص طور پہ جو ملٹری آپریشن کو ایک بارگیننگ چپ کے طور کے اوپر پہلے بھی استعمال کرتے ہیں، اور اب بھی اس کو وہ اسی بارگیننگ چپ کے طور کے اوپر استعمال کریں گے۔ اس لیے سہیل آفریدی کی بس ایک رسمی ملاقات میں سمجھتا ہوں، اس سے زیادہ کوئی پی ٹی آئی کی پالیسی۔ محمد علی صاحب، کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ کیا پیغام تھا یہ ملاقات؟ کیا کسی مثبت آگے پیش رفت کا اشارہ ہے یا نہیں؟ آئی تھنک یہ ایک پہلی ملاقات ہے، اور میں اس کو ایک آئس بریکنگ انیشیٹو سمجھتا ہوں، اور میں اس کو ویلکم کرتا ہوں۔ میں توقع کرتا ہوں کہ اس کے ذریعے سے
جو ٹیمپریچر ہے پشاور اور اسلام آباد کے درمیان اس میں کمی آئے گی، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے قومی سلامتی کے لیے بھی اور ہمارے معاشی اور خاص طور پہ اس وقت دہشت گردی کا جو چیلنج ہے اس سے نمٹنے کے لیے یہ میں سمجھتا ہوں جو پشاور کی صوبائی حکومت ہے وہ بھی ایک ایکسپلینیشن اپنے ووٹرز کو بھی تو اپنی کانسٹیٹوئنسی کو بھی وہ کرتی ہے کہ جناب ہمارے جو اختلافات اپنی جگہ، لیکن ہم قومی سلامتی کے لیے اور معاشی مسائل کے لیے مل کر کام کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے ذریعے سے میں سمجھتا ہوں خود پی ٹی آئی کی قیادت بھی اپنے ووٹر کو قائل کرنے میں کامیاب ہوگی کہ ہم اپنے جو سیاسی اختلافات اپنی جگہ، لیکن ہم آپ کے مسائل حل کرنے کے لیے وفاق کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔